شادی سے پہلے ڈرنے کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بالغ ہو جائے یا کوئی بچی بالغ ہو جائے اور اس کے بعد اللہ اکبر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، اب ہوتا کیا ہے، جوانی لاؤبالی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جوانی کے اندر جذباتیت ہوتی ہے، جوانی کے اندر بہاؤ ہوتا ہے، جوانی کے اندر اللہ اکبر چلبلا پن ہوتا ہے، جوانی کے اندر آنے والے حالات پر جو ہے وہ نظر نہیں ہوتی، سوچ میں گہرائی نہیں ہوتی، سوچ میں گہرائی نہیں ہوتی، انسان نتیجے سے بے خبر ہو کر کے اپنی ساری خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مطلب کیا؟ آج کل حالات کیا ہیں، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، سیریل دیکھنے کی وجہ سے، گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر گم ہونے کی وجہ سے آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے اپنا سارا سرمایہ لٹا بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر وہ سب کچھ کر کے اپنی حیا، اپنی غیرت، اللہ اکبر، اور وہ سب کچھ اپنا سرمایہ کھو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر پھر جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ان کو وہ لذت نہیں ملتی، شادی کے بعد ان کو وہ زندگی نہیں ملتی، شادی کے بعد ان کو وہ خوشی نہیں ملتی۔ مطلب کیا؟ فلموں نے، سیریلوں نے، ناولوں نے، گندی فلموں نے، انٹرنیٹ کے جنگلات نے لوگوں کو اتنی آوارگی کی راہ پہ ڈال دیا۔ چھوٹی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں، سب نہیں بلکہ کچھ کی بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ بات ہوتی ہے تو پھر بات کے طور پر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری قوم بگڑ گئی، واللہ ہرگز نہیں، آج بھی میری قوم دوسری قوم سے بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ ہم آئے ہیں اصلاح کے لیے تو دل کی بات اگر دل پر سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ دل کی بات اگر دلدار سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ اجنبیوں میں تھوڑی دل کی بات کہی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں کبھی زنا، کبھی بدکاری کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے۔ آیے کریمہ میں اشارہ ہو رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی اے نوجوان، اگر تو بالغ ہو چکا ہے تو بالغ ہونے کے بعد تو جب زنا کے اڈے کی طرف نہ جانا، تو بدکاری کے اڈے کی طرف نہ جانا۔ کیا ہے یہ زنا؟ اب میں بار بار زنا کا نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ چھوٹے بچے اور بہنوں کا بھی خیال ہے۔ اب میں بدکاری کہوں گا تو بدکاری سے مراد آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر جب دوسرے عنوان پر بدکاری کہوں گا تو اس سے مراد میری یہ ہوگی کہ مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام کرنا اور عورت کا عورت کے ساتھ غلط کام کرنا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، زنا جیسی بدی کے قریب آج مسلم لڑکے اور لڑکیاں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو فیشن کا نام دیا گیا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا نبی ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ بدکاری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار فرما دیتا ہے، ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ نمبر 1، 3 مصیبتیں دنیا کی ہے، 3 مصیبتیں آخرت کی ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والے میرے نوجوان ذرا دل کے کانوں سے سن لے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے چہرے کی رونق ختم کی جاتی ہے، اس کے چہرے کا نور ختم کیا جاتا ہے۔ آج پوچھنا چاہتا ہوں، کل کا ہمارا 50 سال پہلے کا جوان 18 سال کی عمر میں اس کا چہرہ دیکھو تو کھلتے ہوئے گلاب کی طرح لگتا تھا، اس کے رخسار ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی لالا نے مسکرایا ہو، اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر لالے یمن کی سرخی یاد آتی تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اللہ اکبر نرگس کے پھول یاد آتے تھے، اس کے چلنے کو دیکھ کر ہرن کا چوکڑی بھرنا یاد آتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ برا ہو زنا اور بدکاری کا آج یہ سنی سنی آنکھیں، یہ اللہ اکبر، یہ عجیب سے اللہ الجھے ہوئے بال اور یہ بے
रौनक चेहरे ऐसा लगता है जैसे किसी वहशत में मुब्तला है, जैसे किसी कब्र से मुर्दे को निकाल के लाया गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज सबसे ज्यादा नौजवान लड़के और लड़कियां अगर किसी चीज पे खर्च कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक आइटम पर खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हुस्न पे खर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्यूटी पे खर्च हो रहा है। लेकिन पूछना चाहता हूँ, सुन लो, अगर ज़िना करते रहोगे तो करोड़ों रुपयों का मेकअप भी तुम्हें वो हुस्न नहीं दे सकता। पाक दामन बनते चले जाओ, खुदा तुम्हारे चेहरे को जगमगाता रहे। जमीन के ऊपर भी चेहरा जगमगाएगा, जनाजे में भी चेहरा जगमगाएगा, कब्र में भी चेहरा जगमगाएगा, और मैदान महशर में वुजू की बरकतों से चेहरा 14वीं रात की तरह जगमगाता नजर आएगा। खूबसूरत बनने का ख्वाब देखने वालों, अच्छे साबुन खूबसूरत नहीं बनाते, अच्छे क्रीम खूबसूरत नहीं बनाते, कीमती और महंगे फेस वॉश खूबसूरत नहीं बनाते, बल्कि फेस वॉश कितना भी इस्तेमाल करो कुछ नहीं होगा। निगाहों के अंदर हया पैदा करो, इस तरह से जैसे कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे महबूब मोमिनों से फरमा दे कि वो निगाहों को नीची रखें, अपनी निगाहों पर हया का पैरा बिठा के दे। अल्लाह तेरी आंखों में भी चमक देगा, तेरे चेहरे पर भी चमक अता फरमाएगा। तो ज़िना की वजह से चेहरे की चमक जाती है, चेहरे का नूर जाता है, चेहरे की चमक उड़ जाती है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। और उसके बाद जो दूसरी चीज खत्म होती है, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सच्चे सुच्चे सादिक व मसदूक फरमाते हैं, अल्लाह उसकी रिस्क में कटौती कर देता है, उसका रिस्क तंग कर देता है। आज दौलत के लिए सऊदी तक जाने वालों, दौलत के लिए दिल्ली और कलकत्ता तक का सफर करने वालों, दौलत के लिए दुबई तक का सफर करने वालों, अपने वतन को छोड़कर दौलत के लिए मारे मारे फिरने वालों, अगर ज़िना से तुम्हारा रिश्ता कायम है तो गैब दा नबी कासिम नेमत फरमा रहे हैं कि जिसने ज़िना किया अल्लाह उसकी रोजी में तंगी पैदा करता है, रोजी तंग होगी, रोजी में तंगी होगी। और तीसरी चीज मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उसकी उम्र को भी शॉर्ट कर देता है, मुख्तसर कर देता है। चेहरे की रौनक गई, रिस्क से बरकत गई, उम्र कम हो गई। और आखिरत में जो 3 उस पर मुसीबतें हैं, नंबर 1, अल्लाह उसका हिसाब सख्ती से लेगा, अल्लाह उसके साथ कलाम नहीं फरमाएगा, और वो दायमी तौर पर अजाब के अंदर मुब्तला रहेगा। दायमी से मुराद बहुत देर तक, बहुत लंबी मुद्दत तक, बहुत देर तक वो अजाब में मुब्तला रहेगा। और अजाब भी कैसा? फकी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो सबका हाल बुरा होगा, लेकिन वो ज़ानी, वो बदी और बदकारी करने वाले जब जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे तो उनके हाथों में आग की जंजीरें होगी, आग की जंजीर। अगर कोई पुलिस वाला जेल की कड़ियां पहना दे जो लोहे की हो तो कितनी शर्मिंदगी होती है, लोग मुंह छुपा लेते हैं, लोग सर नहीं उठाते। नादान जेलों की जंजीरों से इतना शर्माता है, जहन्नम की आग की बनी हुई जंजीरें होगी। आज किसी हीरो और अदाकार की नकल करते हुए, और अगर मेरी बहनें भी इस बला में मुब्तला हैं, यकीनन वो ऐसी तो नहीं है, लेकिन उनसे भी अल्लाह अकबर दिल से फरियाद करते हुए पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी बहन, तू तो सिनफ़े नाजुक कहलाती है, अगर तुझे अगरबत्ती का चटका लग जाए तो तू बेचैन और बेकरार हो जाती है। प्याज के छिलके, अल्लाह अकबर, प्याज के छिलके काटते हुए या प्याज काटते हुए अगर तेरी उंगली छुरी से कट जाए तो तू कितना चीख पड़ती है। ऐ मेरी नादान बहन, तूने किसी फिल्म की अदाकारी बदकारी करने वाले लड़के और लड़कियों के पैरों के अंदर अल्लाह अकबर जहन्नम की आग की बनी हुई जंजीरें पैरों में डाल दी जाएगी। इस
اسی پر بس نہیں، آگ کا بنا ہوا کرتا، آگ کا بنا ہوا لباس ان بدکاری کرنے والوں کو پہنایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کرتے کا حال یہ ہے جو جہنم کی آگ سے بنا ہوا کرتا ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ جل کر کے سرمے میں تبدیل ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا پہاڑوں سے زیادہ طاقت آ گئی اپنے جسم میں؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ قوت آ گئی اپنے جسم میں؟ اللہ کے بندو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ فلم کی ہیرو کی طرح زندگی گزار کر، فلم کی اداکارہ کی طرح لڑکیاں زندگی گزار کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔